السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ سورہ آل عمران انشاءاللہ ہم اپنا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ تقریباً 3 آیات ہیں۔ بسم اللہ کرتے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ۔ فا استئنافیہ نئی آیت شروع ہو رہی ہے۔ با حرف جر، ما کو زائدہ کہا جاتا ہے اور با کا اثر یہ ہے برحمتن، رحمت کے ساتھ۔ من اللہ، من حرف جر مجرور جار مجرور، فبما رحمت من اللہ، اور ما کو زائدہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ تاکید کے لیے ہے کہ یقیناً اللہ کی طرف سے، یعنی یقیناً اللہ کی رحمت کی طرف سے۔ فبما رحمت من اللہ، اللہ سے جو رحمت آپ کو ملی ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ اگلی بات میں آ رہا ہے۔ لنت لہم، لام یا اور نون، باب ضربہ سے آتا ہے، لان یلینو، اس کا مطلب ہوتا ہے نرم ہونا۔ فعل ماضی مخاطب کا صیغہ ہے، انت اس کا فاعل ہے، اور لام حرف جر ہم غائب کے لیے، یہ متعلق فعل۔ فبما رحمت من اللہ لنت لہم، یعنی اللہ کی طرف سے جو رحمت ہے اس کے سبب آپ نرم دل، آپ کیا ہیں؟ لنتا، نرم ہے، نرم مزاج ہے، لہم، ان کے لیے۔ آگے بات چل رہی ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، واو عطف، یعنی لو شرط، اگر، کنتا یہ کانا یکونو سے، کنتا انتا اس کا اسم، یہ اس کی خبر۔ فظن، فظن کا مطلب ہوتا ہے بیسیکلی، فظن کا مطلب جو لیا جاتا ہے وہ جو آنتوں کے اندر ایک غلیظ پانی ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں فظن، اور اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی بد اخلاق ہونا، بد کلام ہونا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ ہوتے بد اخلاق، بد کلام۔ غلیظ القلبی، یہ اس کی دوسری خبر، یعنی یہ خبر نمبر 1، یہ خبر نمبر 2۔ غلیظ القلبی، غلیظ القلبی سخت دل، سخت دل۔ غلیظ ہماری اردو زبان میں تو غلیظ کہتے ہیں جی فلاں غلیظ ہے، برے میں آتا ہے۔ عربی میں غلیظ گاڑے کو کہا جاتا ہے، بہت گاڑا ہو اسے غلیظ کہتے ہیں۔ سو غلیظ القلبی، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ ہوتے سخت دل اور نعوذ باللہ بد اخلاق، یعنی آپ کا بات کرنے کا انداز درست نہ ہوتا، لَانْفَضُّوا من حولک، من حولک،
لام تاکید یہ انفض ینفض باب انفعال، اس کا مطلب ہوتا ہے تتر بتر ہو جانا، متفرق ہو جانا، پرے ہٹ جانا. لنفضوا من حولک، اگر آپ ہوتے بد اخلاق سخت دل تو یقیناً وہ دور چلے جاتے، تتر بتر ہو جاتے. من حرف جر، حولن ہوتا ہے ارد گرد، من حولک مرکب اضافی، آپ کے ارد گرد سے. یہ فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ، فاعل اس کا ہم. آگے آیت جا رہی ہے فاعف عنہم. فاعف عنہم امر کا صیغہ، عین فا واو عفا یعفو، تعفو سے امر بنا تو اعفو، سو پیچھے فا ہے. فاعف عنہم استئنافیہ نئی بات، انت اس کا فاعل، عنہم یہ متعلق فعل بن گیا، آپ ان سے درگزر کیجئے. فاعف عنہم واستغفر لہم، فاعف عنہم واستغفر لہم. استغفر یستغفر باب استفعال امر کا صیغہ، استغفر آپ استغفار کیجئے، لام حرف جر ان کے لیے، آپ ان کے لیے استغفار کیجئے. واستغفر لہم وشاورہم فی الامر باب مفاعل فاعل یفاعل، فاعل یفاعل، شاور یشاورو، سو تشاورو سے امر کا صیغہ انت، وشاور آپ جو ہے مشورہ کیجئے، ہم مفعول ان کے ساتھ، متعلق فعل فی الامر معاملے میں، یعنی آپ کاموں میں ان کے ساتھ مشورہ کیجئے. یہ صحابہ کرام کے بارے میں ہے، یعنی صحابہ کرام کے بارے میں آپ ان سے درگزر کریں، ان کے لیے مغفرت مانگیں اور ان کے ساتھ معاملات میں مشورہ کیجئے. یہ جنگ احد کے بعد کے معاملات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ امر آ رہے ہیں کہ آپ انہیں ان سے درگزر کریں، ان کے لیے مغفرت مانگیں اور آپ ان کے ساتھ مشورہ جاری رکھیں. اس کے بعد آگے بات چلتی ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. شرط اذا اگر عزمتا، انت فاعل فعل ماضی، اگر آپ عزم کر لیں، ارادہ کر لیں، جواب شرط فتوکل، توکل یتوکل باب تفعل توکل کرنا، انت فاعل فتوکل آپ توکل کیجئے، فعل مضارع ہے یہ، علی اللہ اللہ پر، پھر آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے. یعنی جب آپ ارادہ کر چکے ہیں مشورے کے بعد اور آپ کوئی عمل کرنے جا رہے ہیں تو پھر آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں. ان اللہ یحب المتوکلین، ان اللہ یحب المتوکلین، ان اللہ یحب المتوکلین. اللہ مبتدا یہ خبر ہے اور یہ اسم انہ بن گیا، یہ خبر انہ، احب یحب باب فعل فعل مضارع واحد مذکر غائب، مفعول متوکل ان کی جمع حالت نصب میں متوکلین. اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے. ہاں جی آگے آیت ہے ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. ان ینصرکم فلا غالب لکم. حرف شرط، نصر ینصر مدد کرنا، جزم ہو گئی، ان کی وجہ سے
فعل مضارع واحد مذکر غائب، ان ینصر اگر وہ مدد کرے، مفعول کم تم سب کی، جواب شرط لا نفی جنس، نصب اسمو لا غالبہ، کوئی بھی غالب نہیں آنے والا، متعلق کے خبر لکم، تم سب پر کوئی غالب نہیں آنے والا، یعنی اگر اللہ تم سب کا مددگار ہو تو کوئی بھی تم پر غالب نہیں آنے والا۔ آگے ہے وَإِن يَخْذُلْكُمْ، وَإِن يَخْذُلْكُمْ، ان حرف شرط، یخذل جزم ہو رہا ہے، ان کی وجہ سے شرط بن رہا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بے یارو مددگار چھوڑنا، بے یارو مددگار چھوڑنا، فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، وَإِن یخذل اگر وہ تم، اور یہ مفعول، وَإِن یخذلکم، کم مفعول، اور اگر وہ تم سب کو بے یارو مددگار چھوڑ دے، اب جواب شرط آ رہا ہے، فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، جواب شرط من کون، اشارہ ذا الذی موصولہ، کون ہے جو ینصرو فعل مضارع واحد مذکر غائب، کم تم سب کی مدد کرے گا، من حرف جر بعدی مجرور، من کی وجہ سے متعلق فعل ہی واپس کس کی طرف، اگر وہ تمہیں، یخذل میں جو ہوا غائب ضمیر ہے اللہ کی طرف، یہ اس کی طرف ہے، من بعدہ، یعنی اس کے بعد تمہارا کون مددگار ہوگا، فمن الذی ینصرکم من بعدہ، کون ہے جو پھر تمہارا مددگار ہوگا اگر اللہ ہی جو ہے ہمیں بے یارو مددگار چھوڑ دے۔ آگے آیت چل رہی ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ ہی پر، اللہ جار مجرور، اللہ ہی پر، لام امر، توکل یتوکل باب تفعل، یہ جزم ہوا، ملانے کے لیے زیر دی گئی، مومنون فاعل یتوکل کا، فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، جمع کے لیے واحد مذکر غائب کا صیغہ آیا کرتا ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، سو مومنوں کو صرف اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، یہ اس آیت کا مقصد ہے۔ اگلی آیت ہے وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، سو استئنافیہ ما نفی کا، کانا ناقص، متعلق خبر کانا لنبی، کسی نبی کے لیے لائق نہیں ہے، یعنی کسی نبی سے یہ ممکن ہی نہیں ہے، ما کان لنبی، ان حرف مصدریہ، یغل غین لام لام، غل یغلو باب نون سے آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے مال غنیمت میں خیانت کرنا، یغل فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، وما کان لنبی ان یغل، کسی بھی نبی سے ممکن ہی نہیں کہ وہ خیانت کرے۔ آگے ہے ومن یغلل، ومن یغلل یأتی بما غل یوم القیامہ، یأتی بما غل یوم القیامہ، من یغل شرط،
من یغلل فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ مجزوم کر دیا ہوا. من یغلل جس نے خیانت کی، جواب شرط آ رہا ہے یاتی، یا ڈراپ ہو گیا، وہ آئے گا. با جب آنا کے ساتھ آتا ہے تو وہ مطلب لے کر آنا، وہ لے کر آئے گا. ما موصولہ غلہ، غلہ یغلو فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ کس کو لے کر آئے گا؟ جو اس نے خیانت کی. یہ پورا متعلق فعل یاتی. ومن یغلل یاتی بما غلہ کب لے کر آئے گا؟ ظرف یوم القیامتی. یہ ظرف ہے یاتی سے متعلق یوم القیامتی، قیامت کے دن وہ اسے اپنے ساتھ لے کر آئے گا. آگے ہے ثم توفی کل نفس، ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون. پھر توفا، وفا یوفی، توفی اس کا مجہول، توفا واحد مؤنث غائب مجہول کا صیغہ توفا، اس کو پورا پورا دیا جائے گا. وہ کون ہے؟ کل نفس، یہ اس کا نائب الفاعل ہے. ہر نفس کو پورا پورا دیا جائے گا. ما موصولہ کسبت فعل ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ کمانا، جو اس نے کمایا. حال یہ ہوگا ہم مبتدا خبر لا یظلمون، وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. مجہول فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ تو تھی اس کی تھوڑی سی مختصر سی گرامیٹیکل انالیسز. اب اس کی ہم تفسیر دیکھتے ہیں ابن کثیر میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرماتے ہیں جی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت و شفقت تھے. اللہ تعالیٰ اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر آپ پر اور آپ کی امت پر اپنے اس احسان کا ذکر فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو آپ کی امت کے لیے اور ان لوگوں کے لیے بے حد نرم بنا دیا تھا جنہوں نے آپ کے حکم کی اتباع کی اور جس سے آپ نے منع فرمایا اسے ترک کر دیا تھا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے انتہائی شیریں کلام بنا دیا. فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اے نبی اللہ کی مہربانی سے آپ کو استاد مزاج ان لوگوں کے لیے نرم واقع ہوئی. یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے اور ان کے شامل حال نہ ہوتی تو کون سی چیز آپ کو نرم دل بنا دیتی. یعنی فبما میں ما معنی ای شیء ان میں ہے. امام قتادہ فرماتے ہیں فبرحمت من اللہ لنت لہم، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آپ کے دل نرم ہو گئے. اس کے بعد اس اگلی آیت میں جا رہے ہیں وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر آپ بدخو اور سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے. فضل کے معنی سخت کے ہیں، اور یہاں مراد سخت کلام ہے کیونکہ اس کے بعد غلیظ القلب یعنی سخت دل کے الفاظ ہیں. یعنی اگر آپ کا کلام ناشائستہ ہوتا اور آپ کے دل کے سخت ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے اور آپ کو چھوڑ جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں آپ کے گرد جمع کر دیا اور ان کی تعلیف قلب کے لیے آپ کے دل کو نرم فرما دیا. جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے سابقہ کتابوں میں آپ کے یہ اوصاف لکھے ہوئے دیکھے کہ آپ نہ تنخو ہیں، نہ سخت دل ہیں، نہ بازاروں میں شور مچانے والے، اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے ہیں، بلکہ آپ عفو درگزر سے کام لینے والے ہیں. شورا کا حکم اور اس کے مطابق عمل کرنا. ارشاد باری تعالیٰ ہے فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، چنانچہ آپ ان کو معاف کر دیں، ان کے لیے مغفرت مانگیں اور ان سے کاموں میں مشورہ لیا کریں. یہی وجہ ہے کہ جب کوئی معاملہ درپیش ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیف قلب کے لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ فرمایا کرتے تھے تاکہ وہ بطیب خاطر امور سر انجام دے سکیں، جیسا کہ آپ نے جنگ بدر کے دن صحابہ کرام سے مشورہ کیا.
تو ان میں سے مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سمندر میں کودنے کا حکم فرمائیں تو ہم بے تکلف آپ کے ساتھ سمندر میں کود پڑیں گے، اگر آپ ہمیں بر کے غماد تک چلنے کے لیے کہیں تو ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا تھا۔ اسی طرح آپ نے مشورہ فرمایا تھا کہ ہم کہاں پڑاؤ ڈالیں، تو منذر بن عمر جن کا لقب المعنق لیموت یعنی شوق شہادت سے سرشار تھا، انہوں نے مشورہ دیا کہ ہمیں دشمن کے سامنے نکل کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح آپ نے احد کے دن بھی جب مشورہ فرمایا تھا کہ مدینہ میں رہ کر مقابلہ کیا جائے یا مدینہ سے باہر نکل کر مقابلہ کیا جائے، تو جمہور کی رائے یہ تھی کہ مدینہ سے باہر نکل کر مقابلہ کیا جائے، لہٰذا اسی رائے کے مطابق آپ نے مدینہ سے باہر نکل کر مقابلہ کیا۔ اسی طرح آپ نے خندق کے دن مشورہ فرمایا تھا کہ ان لشکروں کے ساتھ مدینہ کہ اس سال کے پھلوں کی 1/3 پر صلح کر لی جائے، تو سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رائے سے اتفاق نہ کیا، تو آپ نے اس مشورے کے مطابق اس تجویز کو ترک کر دیا۔ اسی طرح حدیبیہ کے دن آپ نے مشرکوں کی اولاد پر حملہ کرنے کے بارے میں مشورہ کیا، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم کسی سے لڑنے کے لیے نہیں آئے بلکہ ہم تو صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، تو آپ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس رائے سے اتفاق فرمایا۔ واقعہ افک کے سلسلے میں آپ نے فرمایا تھا مسلمانوں مجھے ان لوگوں کے بارے میں مشورہ دو جنہوں نے میرے اہل پر افتراء پردازی کی ہے، اللہ کی قسم میں اپنے اہل کے بارے میں کوئی بری بات نہیں جانتا، پھر انہوں نے الزام تراشی بھی کس پر کی ہے، اللہ کی قسم میں تو اسے بہتر ہی جانتا ہوں۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے برات سے قبل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے علیحدگی اختیار کرنے کے بارے میں مشورہ کیا تھا۔ بہرحال آپ جنگوں میں وغیرہ میں صحابہ کرام سے بطور خاص مشورہ فرمایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے مشورہ طلب کیا جائے اسے امین سمجھا جاتا ہے۔ مشورے کے بعد اللہ پر توکل کرنا، ارشاد باری تعالیٰ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر جب آپ کسی کام کا عزم مصمم کر لیں تو پھر اللہ پر بھروسہ کریں۔ ان اللہ يحب المتوکلین، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اگر اللہ تمہارا مددگار ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہی تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا، اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کریں۔ اس کے بعد خیانت کرنا نبی کے شان میں داخل نہیں ہے۔ وما کان لنبی ان یغل، ائمہ کرام نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ اس کے معنی ہے کہ کسی نبی کے یہ شایان شان نہیں کہ وہ خیانت کرے۔ وما کان لنبی ان یغل وما یغل یأتی بما غل یوم القیامہ، اور کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے پیغمبر خیانت کریں اور خیانت کرنے والوں کو قیامت کے دن خیانت کی ہوئی چیز کو حاضر کرنا ہوگا۔ پھر اللہ نے فرمایا وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور خیانت کرنے والوں کو قیامت کے دن خیانت کی ہوئی چیز اللہ کے روبرو حاضر کرنی ہوگی، پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور بے انصافی نہیں کی جائے گی۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑی خیانت ایک ہاتھ زمین ہوگی۔ تم دیکھتے ہو کہ دو آدمی زمین یا گھر کے اعتبار سے پڑوسی ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک اپنے ساتھی کے حصے میں سے ایک ہاتھ زمین قطع کر لیتا ہے تو اس کے ایک ہاتھ زمین کے عوض اللہ اسے قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق پہنائے گا۔ اور ہم اپنے معاشرے میں دیکھ لیں تو حالت یہ ہے کہ لوگ زمینوں کی زمینیں ہڑپ کر جاتے ہیں۔ ایک ہاتھ تو کیا لوگوں نے اللہ معاف فرمائے، معاملات بہت سخت ہیں، یہاں ایک ہاتھ کی بات ہے اور پاکستان میں حالات بہت برے ہیں کہ لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کیا جاتا ہے اور ان کو یہ خیال ہی نہیں کہ ان کے ساتھ روز قیامت کیا پیش آنے والا ہے، 7 زمینوں کے طوق ان کو پہنائے جائیں گے۔ اس حوالے سے اور بھی بہت سی روایت ہیں، مقصد اس آیت کو ہمیں سمجھنا ہے کہ جو آدمی آج خیانت کرے گا تو پھر وہ اسے روز قیامت جو ہے وہ اس خیانت کو لے کر حاضر ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی آیت کے ساتھ کل آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔